السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین و سامعین، میرے مسلمان بھائیوں اور میری مسلمان بہنوں، انشاءاللہ چند ایام میں خوشی کا دن آنے والا ہے، یعنی کہ عید الفطر کا دن آنے والا ہے۔ اور یقیناً جن لوگوں نے بھوک پیاس کو برداشت کیا، اللہ کے لیے روزہ رکھا، یعنی روزہ اس لیے رکھا کہ میرے رب کا حکم ہے، تو بے شک اللہ رب العالمین ایسے مسلمانوں کو، ایسے روزے داروں کو انعامات سے نوازنے والے ہیں۔ عید کے دن اللہ رب العالمین انعام دیں گے، تو یقیناً وہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے لیے سال میں 2 بار خوشی کا دن عطا کیا ہے۔ 2 دن خوشی کا دن ہے سال میں، ایک عید الفطر کا دن ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ لیکن عید الفطر سے پہلے ایک ضروری کام کرنا ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ ہمیں صدقۃ الفطر کو نکالنا ہے۔ عید الفطر کے نماز سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اگر ہم عید کی نماز کے بعد صدقۃ الفطر کو نکالتے ہیں تو وہ عام صدقہ ہوگا، وہ صدقۃ الفطر میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ صدقۃ الفطر صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر ہر مسلمان، مرد، عورت، بچہ، بوڑھا، آزاد، غلام، یعنی ہر مسلمان پر صدقۃ الفطر کا دینا واجب اور فرض ہے۔ اور اس میں حکمت یہ ہے کہ صدقۃ الفطر نکالنے سے غربا اور مساکین کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ بھی خوشیوں میں، عید کی خوشیوں میں وہ لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور وہ بھی عید کی خوشیاں منا سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں صدقۃ الفطر کو ضرور نکالنا چاہیے۔ صدقۃ الفطر کتنا نکالنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقۃ الفطر 1 صاع کھجور یا 1 صاع جو، یعنی جو ہم اناج کھاتے ہیں، گیہوں، چاول یا جو، جو کچھ بھی ہم کھاتے ہیں، اسی میں سے ہمیں صدقۃ الفطر نکالنا ہے۔ اور صدقۃ الفطر آج کے وزن کے اعتبار سے 2.5 کلو یعنی 2 کلو 500 گرام بنتا ہے۔ 1 صاع 2 کلو 500 گرام بنتا ہے۔ اگر ہم 50 روپے کلو اناج کھاتے ہیں تو 50 روپے کلو کے اعتبار سے 2.5 کلو کا 125 روپیہ بنا۔ 125 روپیہ۔ 40 روپیہ کلو کھاتے ہیں تو اور کم ہوگا۔ اگر 60-70 روپے کلو والا اناج کھاتے ہیں تو اور زیادہ ہو جائے گا۔ تو جس حساب سے ہم کھاتے ہیں اسی حساب سے ہمیں نکالنا ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر نکالنے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نکالیں گے تو افضل ہے، بہتر ہے۔ تو ہمیں صدقۃ الفطر کو یاد سے نکالنا ہے، اور عید کے 1-2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ عید کے 1-2 دن پہلے نکال دینا ہے۔ اور جو بھی غریب و مسکین ہیں ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے پہچان میں جو بھی غریب ہیں، صدقۃ الفطر کو نکال کر ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ صدقۃ الفطر کو نکال کر ان کے گھر تک پہنچا دیا جائے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے درمیان ہم سے کوئی کوتاہی اور غلطی ہو جاتی ہے، کچھ لغویات ہو جاتے ہیں، ہمارے روزے میں کچھ نقص ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین صدقۃ الفطر نکالنے کی وجہ سے ہمارے روزے کے کوتاہیوں کو اور غلطیوں کو مکمل کر دے گا، اسے پر کر دے گا، اور ہمیں پورا روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرمائے گا انشاءاللہ بإذن اللہ۔ اور جب ہم عید الفطر کے لیے گھر سے نکلیں تو صبح فجر کی نماز سے لے کر، یعنی صبح فجر کی نماز سے لے کر شام کے مغرب کی نماز تک ہم اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی کبریائی بیان کریں، اور اس تکبیر کو پڑھتے رہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اس تکبیر کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں، کام کرتے رہیں، چلتے رہیں، بیٹھے رہیں تو اس تکبیر کو پڑھتے رہیں۔
اور اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں روزی کا اجر اور ثواب پورا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔